لوگوں کے دل میرے قبضے میں ہیں، لوگوں کے دل میرے قبضے میں ہے، جسے چاہتا ہوں اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں اپنی طرف سے پھیر دیتا ہوں۔ ارے جب غوث اعظم کی طاقت کا یہ عالم ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان وہابیوں دیوبندیوں کا یہ نظریہ، ہم کھڑے ہو کے سلام پڑھتے تو کیا سوال ہوتا ہے کہ کیا تمہارا سلام وہاں مدینہ شریف میں نبی سن لیتے ہیں؟ بولی ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ یہاں سے پڑھیں گے کیا وہاں آواز چلی جائے گی، وہاں نبی سن لیں گے کہ ایسا ہے ویسا؟ 10 طرح کا سوال ہوتا ہے۔ سرکار غوث اعظم جو نبی نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں، نبی کے شہزادے ہیں، آل رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں اور کئی نسلوں کے بعد ہیں۔ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جا رہے ہیں مسجد میں، جا رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، ان کے ساتھ ان کے مرید ہیں حضرت سیدی عمر بزاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ہر جمعہ میں معاملہ یہ ہوتا تھا، غوث اعظم چلتے تھے تو لوگ آتے تھے، کوئی سلام کرتا تھا، کوئی دست بوسی کرتا تھا، کوئی قدم بوسی کرتا تھا، کوئی دعائیں لیتا تھا، مگر آج کا منظر الگ ہے۔ آج غوث اعظم مسجد کی طرف چل رہے ہیں تو سلام کرنے والا نہیں دکھ رہا ہے، مصافحہ کرنے والا نہیں دکھ رہا ہے، قدم بوسی کرنے والا نہیں دکھ رہا ہے، کوئی دعائیں لینے والا نہیں دکھ رہا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ تو اتنا جب دل میں خیال آیا تو غوث اعظم نے دیکھ کر کے مسکرایا اور فرمایا، اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک مجمع اکٹھا ہو گیا، ایک ایک کر کے لوگ اکٹھا ہوتے چلے گئے، ایک بھیڑ لگ گئی، کوئی دست بوسی کر رہا ہے، کوئی سلام کر رہا ہے، کوئی قدم بوسی کر رہا ہے، کوئی دعائیں لے رہا ہے۔ اب حضرت عمر بزاز رضی اللہ تعالیٰ دھیرے 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 گھسکتے گئے، کافی دور نکل گئے۔ اب جب کافی فاصلہ ہو گیا تو پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ وہ وقت ہی بہتر تھا کہ کوئی نہ تھا، میں غوث اعظم کے قریب میں تو تھا، اب بھیڑ ہو گئی، میں اتنا دور ہو گیا۔ پھر غوث اعظم نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرایا اور قریب بلا کر کے فرمایا، تم نے ہی تو سوچا تھا، تم نے ہی تو خیال کیا تھا کہ کوئی سلام کرنے والا نہیں دکھ رہا ہے، کوئی مصافحہ کرنے والا نہیں دکھ رہا ہے۔ پھر فرماتے آئے، عمر سنو، لوگوں کے دل میرے قبضے میں ہیں، لوگوں کے دل میرے قبضے میں ہے، جسے چاہتا ہوں اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں اپنی طرف سے پھیر دیتا ہوں۔ ارے جب غوث اعظم کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ دل میں کس کے کیا ہے وہ غوث اعظم جان رہے ہیں، اور کس کو اپنی طرف پھیرنا ہے وہ پھیر لیتے ہیں، جس کو اپنی طرف سے پھیرنا ہے پھیر دیتے ہیں۔ یہ غوث اعظم کی جب شان ہے تو پھر میرے نبی کا مقام کیا ہوگا، پھر میرے نبی کی شان کیا ہوگی، پھر میرے نبی کی عظمت و رفعت کا عالم کیا ہوگا، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ تو